صرف جو ذکر ہے اولیاء کرام کا کہ قرآن و حدیث کی وہ نصوص کہ جہاں پر اولیاء کرام کا باقاعدہ ذکر موجود ہے، کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، اب یہ ہمارا ذکر کرنا ایک عمل ہے، اس عمل کی بنیاد کیا ہے؟ ہم اولیاء کرام کو ذکر کرتے ہیں، مسلمان جو ہے دنیا بھر کے اندر اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ اور بطور خاص جو ہے وہ ہم اس کے حوالے سے اس قدر ایکسائٹڈ کیوں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اپنا جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ اولیاء کرام کے ذکر کو بنا لیتے ہیں؟ اولیاء کرام کے حوالے سے اس قدر جو تذکرہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے اعتبار سے میں کلام کروں گا تو بہت زیادہ وہ طویل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں تو پھر بیسیوں کی تعداد کے اندر احادیث ملیں گی۔ صرف قرآن پاک اور دین کی چند بنیادی چیزوں کے اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں۔ مرحبا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے دین کے اندر نماز ہے، ٹھیک ہے، نماز ہمارے دین کا سب سے بنیادی ترین جو ہے وہ رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، ایمانیات کے بعد نماز۔ بے شک ہماری نماز کی ابتدا اور نماز کی انتہا یہ دونوں ہی اولیاء کرام کے ذکر پر مشتمل ہیں، یعنی ہماری نماز شروع ہوتی ہے تو ہم اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں، اور ہماری نماز ختم ہوتی ہے تب بھی اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے۔ ہماری نماز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، ہم نماز کے شروع کے اندر ہی جی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز کے شروع کے اندر ہم یہ پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے اندر یہ پڑھتے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ بے شک اب جن پر انعام کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ لازمی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اور اولیاء کرام، کیونکہ اولیاء کرام بطور خاص وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جن پر احسان فرمایا، وہ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین، اللہ کے نبی ہیں، والصدیقین اور صدیق ہیں، والشہداء اور شہید ہونے والے ہیں، والصالحین اور نہایت نیک لوگ۔ تو یہ جو صالحین اور صدیقین ہیں یہ دونوں اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں ہم اولیاء کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کا شروع ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں کا، ولیوں کا ذکر ہے۔ ہم نماز ختم کرتے ہیں اتحیات پہ ختم کرتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں تو ہم اس کے اندر بھی پڑھتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صحیح، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور اس سلام کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالحین بندوں پر۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے صالحین بندے یہ کون ہیں؟ اولیاء کرام ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر ہماری اس بنیادی عبادت کے اندر رکھ دیا جو ہر مسلمان کے اوپر فرض، سبحان اللہ، رات دن کرتے وہ بطور فرض کے ادا کرے، وہ بطور نفل کے ادا کرے، وہ بطور سنت کے ادا کرے۔ اس کی نماز ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنی نماز کے اندر ان دونوں چیزوں کو شامل نہ کرے۔ سورہ فاتحہ ہمارے نزدیک واجب ہے، اتحیات پڑھنا واجب ہے، شفافے کے اعتبار سے دیکھیں تو فرض ہے، سورہ فاتحہ بھی ان کے نزدیک فرض ہے، اتحیات پڑھنا بھی فرض ہے۔ تو گویا نماز کی ابتدا اور نماز کی انتہا دونوں ہی اولیاء کرام کے ذکر پر اور ان کی یاد پر مشتمل ہے۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ اہمیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ اہمیت عطا فرمائی کہ وہ شے اس قدر مقام رکھتی ہے کہ نماز کے اندر اسے رکھ دیا گیا، تو اسی کو پھر ہم اپنی ان مجلسوں کے اندر، ان نشستوں کے اندر 11ویں کے نام پہ، کبھی داتا صاحب کے نام پہ، کبھی اعلیٰ حضرت کے نام پہ، کبھی کسی اور ولی کے نام پہ، پھر ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری بات قرآن پاک کو لے لیں آپ، ہمارے دین کی سب سے بنیادی ترین چیز جو ہے وہ قرآن پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو نازل فرمایا وہ قرآن پاک کی صورت میں ہے۔ قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں جن صورتوں کا نام اولیاء کرام کے نام پر ہے؟ اچھا، سبحان اللہ۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ مریم ہے، صحیح صحیح، سورہ مریم قرآن پاک کی صورت کا نام ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کیا ہے؟ نبی تو نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ولیہ کے نام پر قرآن پاک کی پوری صورت موجود ہے، اور اس پوری صورت میں اس ولیہ کے احوال اور اس کے حالات کو بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ صورت کے اندر ساری باتیں، اکثر و بیشتر باتیں جو ہے وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی گئی۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک کی ایک دوسری صورت ہے، اس کا نام سورہ آل عمران۔ قرآن پاک کی جو تیسری صورت ہے، فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران، یہ سورہ آل عمران جو ہے، یہ آل عمران کون ہے؟ یہ آل عمران جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ
अलैहिमुस्सलात वस्सलाम जो है ये इन्हीं के कुंबे के और कबीले के अफराद है, यानी इन्हीं के ख़ानदान के अफराद है। हज़रत मरियम की वालिदा, ये उनका असल में ये तज़किरा यहाँ उनका यहाँ पर तज़किरा है। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की वालिदा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, ये दोनों का तज़किरा है यहाँ पर बेसिकली, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो आले इमरान रखा गया है। तो ये आले इमरान में अंबिया भी हैं और आले इमरान के अंदर औलिया का भी तज़किरा। तो यहाँ पर कुरान पाक की सूरत है जो औलिया किराम के नाम पर है। इसी तरह कुरान पाक की एक और सूरत है, उसका नाम है सूरतुल कहफ। सूरतुल कहफ जो है, ये कहफ क्या है? कहफ का मतलब है गार। गार वाले औलिया का जिक्र चूंकि इस सूरत में है, लिहाजा इसका नाम सूरतुल कहफ। क्या बात, यानी कुरान पाक ने उनका बयान फरमाया कि इन्नहुम फितयतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, कि वो कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए। इन्नहुम फितयतुन, वो कुछ नौजवान थे, आमनू बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान लाए, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनकी हिदायत को बढ़ा दिया, उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया। और उन्हीं की, तो ये वो 7-8 औलिया किराम थे जिनका तज़किरा है उस सूरह मुबारका के अंदर, इसलिए अल्लाह ताला ने उस सूरह मुबारका का नाम ही सूरतुल कहफ रखा। सुभान अल्लाह। और फिर उन औलिया किराम के तज़किरा तो अपनी जगह है, यानी वो तज़किरा तो है ही है। अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका के अंदर औलिया किराम के उस कुत्ते का भी तज़किरा किया है कि जो कुत्ता उन औलिया किराम के साथ मौजूद है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या तो बात है। ये औलिया किराम की शान जब हम कुरान पाक के तनाजुर में देखते हैं, जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जब हम सूरह फातिहा को देखते हैं, जब हम दीगर आयात को देखते हैं, जब हम सूरतों के नामों को देखते हैं, तो हमारे सामने आता है कि औलिया किराम का एक बाकायदा मकाम है। सही, सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, यानी सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि कोई बाकायदा यानी किसी फिरके की वजह से इसके कोई वो है ताल्लुक है। ये हमारे कुरान की बुनियादी तालीमात के एतबार से ये चीज़ें हमारे सामने आती है कि कुरान पाक की सूरतों के नाम हमने नहीं रखे हुए। सही, सूरतों के नाम अल्लाह ताला की तरफ से। कुरान पाक की सूरतों के नाम, यानी इन्हें कहा जाता है ये शरअ पर मौकूफ है, ये अच्छा कि शरीयत ने ही ये नाम दिए तो इनके ये नाम है, वरना हम अपनी तरफ से सूरतों के नाम नहीं रखेंगे कि हम सूरह बकरा का दूसरा नाम भी रख दें। सही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए और सरकार ने वो बयान फरमाया जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाए। सुभान अल्लाह। तो जब अल्लाह ताला अपने कलाम मुक़द्दस और अपनी आखिरी किताब की सूरतों के नाम अपने वलियों के नाम पे रखता है और अपने आखिरी कलाम के अंदर अपने वलियों का जिक्र करता है, उनकी याद फरमाता है, उनकी अज़मत व शान, उनके अहवाल, उनके हालात, उनकी दीन के लिए मुशक्क़तें, दीन की मुशक्क़तों पर उनको जो इनाम दिया गया, उनके सब्र की वजह से, उनके इस्तिक़ामत की वजह से, उनके मर्तबे की वजह से, जब इस कदर कसरत के साथ सुभान अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से उनका जिक्र किया जा रहा है, तो हम तो खुदा के मानने वाले हैं। इससे बड़ा और तज़किरा क्या होगा? और इससे बड़ा तज़किरा क्या होगा? तो हम तो अल्लाह ताला को मानने वाले, हमारे तो ईमान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। सुभान अल्लाह। तो जब हमारे ईमान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो हमारा खुदा, हमारा रब, हमारा माबूद, हमारा परवरदिगार जब अपने बंदों की हौसला अफजाई फरमाता है, उनकी इज्जत और तकरीम फरमाता है, उनका इकराम फरमाता है, उनको इनाम अता फरमाता है, तो जिनको खुदा प्यार फरमाता है तो हम क्यों ना उससे प्यार करें? जिनको खुदा याद करता है हम उनको क्यों ना याद करें? जिनका खुदा जिक्र करता है हम उनका क्यों ना जिक्र करें? तो औलिया किराम के जिक्र की बुनियाद कुरान पाक का वो एक मजमूई तसव्वुर जो हमारे सामने और तासुर हमारे सामने आता है, उसकी रोशनी के अंदर है। फिर वो आयात मुबारका कि जिनके अंदर नस के तौर पे यानी सराहत के साथ, वजाहत के साथ बाकायदा शान बयान की गई है, वो भी बहुत सारी हैं। जैसे मारूफ आयत मुबारका अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुभान अल्लाह, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। फरमाया कि खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीर होंगे। और अल्लाह के वली कौन है? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो जो ईमान लाए और परहेजगारी इख्तियार करते हैं। अब ईमान लाए परहेजगारी इख्तियार करते हैं, उन्हें सिला क्या मिलता है? फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी बशारत है, खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। आखिरत की ज़िंदगी के अंदर भी खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। आखिरत की ज़िंदगी की खुशखबरी तो वो सारी चीज़ें हैं जो कुरान और हदीस में बयान हुई कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को, सालिहीन को, औलिया को ये मर्तबा देगा, ये मर्तबा देगा, ये मकाम देगा, ये मकाम देगा। वो आखिरत की, दुनिया की क्या है? सही, क्योंकि आयत मुबारका में तो दोनों चीज़ों का फर्क, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया,
ان کے لیے خوشخبری دنیا ہے میں کیا دنیا ہے؟ کی زندگی کے اندر بھی. تو وہ جو دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یاد کو مسلمانوں کے دلوں میں زندہ کر دیتا ہے. واہ کیا بات ہے. یہ سبحان ان اللہ، خوشخبریوں میں، ان بشارتوں میں سے ایک بشارت کی صورت ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو بھی مانتے ہیں. سبحان جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اللہ کے پیاروں کو بھی جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو بھی یاد کرتے ہیں. تو یہ جو اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، اب مثال کے طور پہ دنیا بھر کے اندر جی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی شان بیان ہوئی، بے شک بے شک. آپ کے لیے کتنا ایصال ثواب کیا گیا، آپ کو کتنے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا، مناقب آپ کے پڑھے ساتھ گئے. کیسی محبت کا اظہار کیا گیا، آپ کی شان میں کتنی منقبتیں پڑی گئیں. یہ سب کیا ہے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا. سبحان اللہ. دنیا کی زندگی کے اندر وہ جو خوشخبریاں ہیں ان کے لیے، اس کا ایک پہلو ہے جو حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے گا. انشاءاللہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اولیاء کرام کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک کی روشنی میں نظر آتی. تو لہذا ہم نماز کے اعتبار سے دیکھ لیں، ہم قرآن کے اعتبار سے دیکھ لیں، ہم نصوص قرآنیہ کے اعتبار سے دیکھ لیں، اولیاء کرام کا ذکر، ان کی یاد ہمیں نظر آتی ہے. اس لیے ہم اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں، اور اسی لیے جو سچے مسلمان ہیں وہ اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں. یاد کرتے ہیں.